أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ اس سے بھی زیادہ بہترین کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل اچھے کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. نہیں کچھ نہیں ہے یہاں سے بیٹھو سب سے لاسٹ میں آس پاس دیکھنا تو سیٹنگ ہو جاتی ہے سارے لگے نا لائن سے. جی جی ابھی کو کام کر رہی ہے کو بہت زیادہ مجھے گھبراہٹ ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کے ہاں اس شخص کا بہت بڑا مقام ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اسی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور اسی بات پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آج سے ہم دورہ قرآن کا آغاز کریں گے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی سورت نازل فرمائی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے وہ فرشتہ اترا زمین پہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے 2 نور لے کر آیا جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں جو مفسرین نے بتائے ہیں لیکن اس کا نام الفاتحہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے قرآن مجید کھلتا ہے. یہ ایک دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بندے اور اپنے بیچ میں تقسیم کی ہے. اس میں آدھے حصے میں اللہ کی تعریف ہے اور آدھے حصے میں بندے کو اللہ سے جو مطلوب ہے اس میں وہ دعا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اس دعا کے بعد جو مجھ سے طلب کرے گا میں اسے دوں گا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. حمد کے اندر تمام وہ تعریفیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اور شکر کے اندر زبان بھی دل بھی اور عمل بھی. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے جبکہ حمد مکمل طور پر زبان سے ادا ہوتی ہے. اور حمد الحمد عربی کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے. رب کہتے ہیں بنانے والے کو، پالنے والے کو اور اس چیز کو لے کے آگے اس کی تقدیر مقرر کرنے والے اور اس کو خاتمہ کرنے والے کے. تو رب ہی ہے
جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں. الرحمن الرحیم ہے. رحمان کے اندر وسیع رحمت کا ذکر ہے اور رحیم کے اندر مسلسل رحمت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع بھی ہے اور مسلسل بھی ہے. مالک یوم الدین، اور آخری دن کا مالک ہے. مالک اللہ تعالیٰ ویسے بھی ہر چیز کا ہے، لیکن قیامت والے دن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک یوم للہ الواحد القہار. بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے آگے بولے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے اس کے لیے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. آج دنیا کے اندر تو انسان صحیح غلط کر کے، اچھا برا کر کے، کچھ نہ کچھ کر کے دنیا میں تھوڑی بہت کامیابی وقتی طور پہ حاصل کر لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوئی تو شاید وہ آزاد ہے. لیکن جب وہ دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، دین کہتے ہیں اس جگہ یوم الدین سے مراد ہے بدلے کا دن، یعنی جس نے اچھا کیا اس کو مکمل بدلہ اور جس نے برا کیا اسے مکمل بدلہ. تو جزا اور سزا کے دن کا مالک اللہ ہی ہے، اور اس دن اس کے سوا کسی اور کو کوئی یارہ نہ ہوگا کہ کچھ کہہ سکے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اللہ کی تمام بڑائیاں بیان کرنے کے بعد بندے سے کیا مطلوب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ تمام تعریف تیرے لیے. ہر تعریف کا جو ہے مستحق تو ہی ہے، ہر چیز کا رب تو ہی ہے، پھر رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، اور پھر بدلے کے دن کا مالک بھی تو ہے. تو اب عبادت بھی میں صرف تیری ہی کرتا ہوں، اور اے اللہ مدد بھی مجھے صرف تجھی سے درکار ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا جو یہاں پر ہمیں سکھائی گئی، دعائیں تو بہت سی ہیں، صبح شام ہم مانگتے ہیں، لیکن بندے کو سب سے پہلی دعا جو چاہیے اور سب سے پہلی چیز جو اسے چاہیے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، وہ ہے سیدھے راستے کی ہدایت. بندے کو دنیا تمام بھی مل جائے لیکن اس کو سیدھی راہ کا نہ پتا ہو تو وہ ناکام ہے، لیکن اگر اس کو سیدھی راہ کا پتا ہو تو وہ دنیا بھی حاصل کر لیتا ہے اور وہ آخرت بھی حاصل کر لیتا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی سیدھا راستہ، وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. اسی طرح مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی تمام معاملات اللہ تعالیٰ اس کے آسانی کے ساتھ اس کو طے کروا دے. وہ حشر سے بھی گزر جائے، حساب کتاب سے بھی گزر جائے، پل صراط سے بھی گزر جائے، اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. تو یہ ہے صراط مستقیم کی آخری منزل کہ اللہ کی رضا کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے. صراط مستقیم سے مراد سیدھا راستہ دکھانا، پھر اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا کرنا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بات ختم کر دیتے، یہاں بات مکمل ہو جاتی کہ اللہ جن پر تو نے انعام کیا مجھے ان کا راستہ چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ دنیا کے اندر ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو اچھے بچوں کی طرح رہنا. تو ضروری نہیں ہے میں اسے یہ بھی کہوں کہ برے بچوں کی طرح نہیں رہنا، یا میں کسی کو کہوں کہ یہ کام کر لینا تو مزید میں یہ کہوں کہ تم کچن صاف کر دینا. مزید یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گندا نہیں چھوڑنا. ایک بات پہ بات مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید آگے وضاحت کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے اللہ ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے جن پہ تو غضبناک ہوا، اور ان کا بھی نہیں چاہیے جو بھٹک گئے. تو جب انعامتا کی بات ہو گئی تو یہاں پہ مغضوب اور ضالین کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات سوچنی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن مجید اللہ نے کیوں بنایا؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ یتدبرون القرآن، ہمیں اس پہ تدبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم قرآن میں بتا دیے والنبیین والصدیقین والصالحین والشہداء. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صدیقین، صالحہ، انبیاء، یہ تمام کون ہیں؟ جو انعمت علیہم ہیں، جن پہ اللہ نے انعام کیا. تو مغضوب اور ضالین کون ہیں؟ یہ اتنی خطرناک کیٹیگری ہے کہ اس سے بچنے کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا. بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، لیکن قرآن مجید غور و فکر کی کتاب ہے. ہم کیا سمجھ لیتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں، ہم تو ہیں ہی نہیں الحمدللہ یہود. اور ضالین سے مراد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عیسائی ہیں، تو ہم تو یہ بھی نہیں ہیں. ہم اس طرح لیتے ہیں قرآن مجید کو، یہ بات فلاں کے لیے، یہ بات فلاں کے لیے، یہ بات فلاں کے لیے.
ہمیں اگر قرآن سے ہدایت چاہیے تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے، اس قرآن میں مجھے کیا کرنا ہے یہ ہدایت دی گئی، مجھے کس چیز سے رکنا ہے یہ سکھایا گیا، تو کہیں میں تو اس میں فال نہیں کرتی۔ تو مغضوب کون ہوتا ہے؟ مغضوب وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے، جیسے پیچھے آیا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اللہ مجھے نصیب کر دے، ہدایت آئے گی علم کے ذریعے، تو صرف علم مل جانا کافی نہیں ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے حضرت آدم کے قصے میں کہ صرف علم مل جانا کافی نہیں ہے، جب تک علم پہ چلنے کی توفیق نہ ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ اس سے کس چیز سے بچنا ہے انسان کو۔ تو مغضوب کون ہے؟ کہ جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دے، اس کے باوجود وہ اس پہ عمل نہ کرے۔ مثال کے طور پہ میرے 2 بچے ہیں اور میں گھر کے اندر ایک فریج کے اندر کیک رکھتی ہوں اور مجھے کہیں کام سے جانا ہے، اور میں بچے کو ایک بڑے والے بیٹے کو کہہ کے جاتی ہوں کہ بیٹا دیکھو یہ کیک مہمانوں کے لیے رکھا ہے اور میں باہر جا رہی ہوں، یہ تم مت کھانا، اور یہ جو ہے نا اس کو کوئی ٹچ بھی نہ کرے۔ اور جب میں شام کو واپس آؤں تو میرا بڑا اور چھوٹا دونوں بیٹے بیٹھ کر وہ کیک کھا رہے ہوں، تو مجھے غصہ آئے گا، اور مجھے غصہ کس پر آئے گا؟ اس والے بچے پہ آئے گا جس کو میں نے منع کیا تھا اور جس کے علم میں تھی یہ بات کہ اس کو نہیں کھانا، تو وہ ہے مغضوب، کہ جس کو علم تھا کہ کیا کام نہیں کرنا۔ اسی لیے یہود میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے اندر فال کرتے ہیں، کیونکہ آپ قرآن مجید میں آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں عطا کی، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس انبیاء آئے، ان کے اندر رہبات ہے، رہب کہتے ہیں انک کو، سیاہی کو، تو یہ لوگ اتنا لکھتے تھے، اتنا لکھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ ان کے ہاتھ باقاعدہ ان کے عالموں کے سیاہی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے۔ جب آپ مسلسل کام کرتے ہیں انک کا، تو ہمارے بھی کالج اسکول میں ہاتھ انک کے ہو جاتے تھے نا، تو یہ چیز، تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان سے ناراض ہوا اور ان پہ غضب کیا۔ لیکن ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دے، علم آ جانے کے بعد، اچھے برے کی تمیز آ جانے کے بعد، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ولضالین، ولضالین کون ہے؟ وہ دوسرا بچہ، وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بھائی کھا رہے تھے تو میں نے بھی کھا لیا، تو وہ ہے ضالین، جو بھٹکا ہوا ہے، بغیر علم کے بھٹکا ہوا۔ اچھا، مغضوب ضالین بنانے کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ جن کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ علم پہ عمل نہیں کرتے، تو ان کے بعد آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اگر علم والے ایسے ہیں تو پھر ہم خود ہی سے اچھے بن جائیں گے، ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، جب ہم قرآن پڑھ کے امت محمدی اپنے عمل سے دوسروں کو اوپر غلط امپیکٹ ڈالتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اسلام ایسا ہے، اچھا مسلمان ایسے ہیں، اچھا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیکھتے ہی نہیں، ہم اس طرف آتے ہی نہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود ہی سے نیکی کے تصورات بناتے ہیں بغیر علم کے، اور پھر وہ کام کرتے ہیں، اور جس کے پاس کوئی راہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی نقشہ نہ ہو، جس کو راستے کا نہ پتا ہو، تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ ہے ضالین۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم ہے۔ ایک تو اس میں حکمت بھی مراد ہے، اور حکمہ کہتے ہیں سلائی کو۔ مشین کی سلائی جو ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھی کیسی ہوتی ہے کہ ایک ٹانکا دوسرے کے بعد دوسرا ٹانکا، جیسے آپ ترتیل کی بات کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ایک ٹانکا کھولتا ہے تو دوسرا ٹانکا کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ اس کی آیت کے بعد دوسری آیت آنا بھی ہے۔ اس دفعہ دورہ قرآن کا جو میرا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ کم سے کم غور کرنے کے قابل ہو جائیں کہ اللہ نے آیات کا دوسری آیات کے ساتھ کیا ریلیشن رکھا ہے۔ اس دفعہ میرا پورا فوکس اس چیز پہ، کیونکہ ہم لوگ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ہر دفعہ دورہ قرآن سنتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ اگر یہی لگتا ہے کہ وہی چیزیں ہو تو پچھلے سال بھی سنی تھی، کچھ اور نہیں سیکھتے تو ہم پھر کامیاب نہیں ہیں۔ ہمیں مزید سیکھنا ہے۔ قرآن مجید ایسا علم ہے کہ جس کی تہہ تک ہم اتر ہی نہیں سکتے، تو مرتے دم تک اس کو سیکھنا ہے۔ تو اس دفعہ قرآن مجید کو سیکھنے کی تھیم یہ ہے کہ ہم آیتوں کو آیتوں سے ریلیٹ کریں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے ابھی تو یہ بات چل رہی تھی، ابھی یہ بات آ گئی، اچھا ابھی تو موسیٰ کا قصہ آیا تھا دوبارہ آ گیا، اتنی دفعہ آ گیا، کیوں؟ تو یہ کیوں جو ہے اس جواب کو ہم ڈھونڈیں گے اس مرتبہ قرآن کے ساتھ۔
اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ جس کو قرآن پہ ایمان لانا ہو، اگر وہ صرف قرآن کی آیات کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے اور ایک کے بعد آنے کی ایک ترتیب ہے اسی پہ غور کر لے تو وہ ایمان لے آئے۔ کتنے کفار ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی صرف اس چیز پہ غور کیا اور وہ ایمان لے کر آ گئے کہ یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے دعا مانگی، کیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پہلے تو اس بات کو مانا کہ تو ہی رب ہے، تیری عبادت کرتے ہیں۔ دعا قبول بھی تب ہوگی جب ہم تیرے بندے ہونے کو تسلیم کریں۔ اس کے بعد ہم نے کہا تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد مانگنے میں سب سے پہلے ہم نے کہا ہمیں ہدایت دے، ہدایت دکھا، راستہ دکھا۔ زندگی گزارنے کے معاملات میں بھی ہدایت ملے گی تبھی ہم آخرت کے معاملات کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ دین اسلام وے آف لائف ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ مذہب نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دے۔ اب مغضوب اور ضالین کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے اور اس کو نازل ہونے میں 10 سال کا عرصہ لگا ہے۔ 10 سال سے بھی زیادہ عرصے میں جا کے یہ مکمل ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید کا مکمل اگر کوئی خلاصہ ہے کسی صورت میں تمام چیزوں کا تو وہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ اب ہم جب سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہی بات ملتی ہے جو میں نے پیچھے کہی کہ ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک چیز۔ تو اب انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اور پھر میں تھوڑا سا سورۃ البقرہ کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو تعارف کراؤں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جب تیز بھی دورہ قرآن کی سورہ بقرہ سے گزریں گے تو آپ کو سمجھ آتا جائے گا کہ اس تعارف کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ مزید ہمیں بیچ میں رک کے بات نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ جی اب اس کو غور سے سنیے گا، میں پورا جائزہ میں نے پورا تیار کیا ہے انشاءاللہ۔ میں چاہوں گی کہ یہ آپ لوگ بھی اپنے مائنڈ میں بھی بنا لیں اور اپنے پاس بھی لکھ لیں۔ سورۃ البقرہ تقسیم کے اعتبار سے نا 9 حصوں میں تقسیم ہے، 9 حصوں میں تقسیم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو 2 صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ 2 صورتیں پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن تمہارے لیے سفارش کریں گی، تمہارے لیے بادلوں کا سایہ کریں گی، تمہارے لیے پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ کریں گی اور تمہاری سفارش کریں گی۔ ان 2 صورتوں کا بھی آپس میں جوڑ ہے اور یہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ میں آل اوور جو ہے وہ مغضوب کے بارے میں بات بہت ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے بھی ان کا تعلق ہے کہ مغضوب کی تفصیل آپ کو ملے گی سورۃ البقرہ میں اور ضالین کی تفصیل آپ کو ملے گی سورہ آل عمران کے اندر۔ اب یہ جو 9 حصے ہیں ان کا زاویہ ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا ہم دیکھیں گے اس طرح کہ ہم پہلے سے شروع کریں گے، پھر 9واں کریں گے، پھر دوسرے کو جوڑیں گے 8 کے ساتھ، پھر ہم تیسرے کو جوڑیں گے 7 کے ساتھ اور اسی طرح چوتھے کو جوڑیں گے 6 کے ساتھ اور پھر بیچ میں رہ جائے گا کون سا؟ 5واں حصہ رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 گروہ کے بارے میں اس میں بات کی جائے گی، ایک ایمان والے، دوسرے کافر اور تیسرے منافقین۔ سب سے پہلے کون؟ انعمت علیہم، سورہ فاتحہ سے اس کو جوڑتے جائیں۔ سب سے پہلے کس کی بات کی جائے گی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اگر تمہیں بننا ہے تو اب ان کی ڈیٹیل لے لو، وہ شروع میں آئے گی، مفلحون تک بات ختم ہو جائے گی جیسے ابھی ہم نے کیا، کیونکہ جب حق بات ہوتی ہے نا وہ تھوڑی بھی ہوتی ہے تو کیا کر دیتی ہے، ایک چنگاری بھی جو ہے وہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو بس ٹو دا پوائنٹ بات ہے، مفلحون تک بات سمجھ لو۔ اگر یہ موٹی موٹی چیزیں سمجھ لی تو انعمت علیہم میں فال کر سکتے ہو۔
دوسرے کون ہے؟ کافر، منع کرنے والے۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ جو جان لیں، علم آ جائے انہیں اور پھر انکار کریں، پھر وہ کون ہوئے؟ وہ مغضوب ہوئے کہ اللہ نے علم دیا اور انکار کیا۔ تیسرا ہے منافق، کہ کچھ پتہ بھی ہے کچھ نہیں بھی پتہ، دل ہے بھی دل نہیں بھی ہے، ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے، شک میں ہے، کرنا بھی چاہتے نہیں بھی چاہتے، تو یہ کون ہے؟ ضالین ہے، جو بھٹک گئے، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ مغضوب بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ضالین بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا سورہ فاتحہ سے بھی ریلیشن ہے اور یہ پہلا حصہ ہے۔ اب آپ آ جائیں سورہ بقرہ کے آخری حصے میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان والوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر کے بند کیا کی یہ سورت، آخری مہر کیا لگائی کہ اچھا دیکھو ایمان والوں سے بات شروع ہوئی تھی تو ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، اور وہ آپ آخر میں سورہ بقرہ میں پڑھیں گے۔ اب اور اس کے اندر ختم کا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پچھلے لوگوں پہ ڈالا۔ پچھلی قوموں نے کیا کیا کہ اللہ نے چنا اور انہوں نے انکار کیا اور وہ اللہ کے غضب کے بوجھ میں آ گئے، اگر تعلیم، اور آخر میں کیا ہے؟ منصورنا علی القوم الکافرین۔ بات ختم کس میں؟ اللہ ان کافروں سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ تو یہ تینوں چیزیں سورہ بقرہ کے اندر اینڈ میں ختم ہو گئی۔ 90 حصے کا جوڑ پہلے حصے سے جوڑ جوڑ دیکھتے جائیں ہر چیز کا۔ دوسری بات، دوسری چیز اس کے اندر آئے گا آدم کا قصہ، 7 مرتبہ آئے گا قرآن مجید میں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہر مرتبہ الگ زاویے سے۔ مثلا آپ اس گھر میں آئے، اس کمرے میں بیٹھے، اب کیا ہوا یہاں میں بیٹھتی ہوں نا، مجھے بالکل الگ نظر آ رہا ہے سارا منظر، جو جہاں بیٹھا ہے نا اس کو ایک الگ ہی نظر آ رہا ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا بس یہ ایسا ہی ہے، اور بعد میں وہ جا کے مڑ کے کہے گا ارے یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، یہ بھی تھا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر، پورے قرآن کے اندر آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے قصہ بیان کیا تو ہر دفعہ ایک نئے زاویے سے بیان کیا، ہر دفعہ کوئی ہمیں نئی بات سکھانے کے لیے اللہ نے بیان کیا، اور اگر ہم سیکھنا چاہیں گے تو ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ آگے بھی جا کے آئے گا۔ اچھا، جب یہاں آدم کا قصہ آیا تو اس کے اندر کیا ہوا کہ اس جگہ جب پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں آیا تو اس کے اندر سب سے زیادہ کس چیز کی بات ہوئی؟ آدم کے علم کی بات ہوئی۔ علم اللہ سے مانگا تھا، آدم کو بھی علم دیا تھا، تمہارے باپ کو بھی دیا تھا، دیکھو انسان تمہاری جہاں سے شروع ہوئی تھی تکلیف، تمہیں بھی علم دیا تھا، پھر ان کو ہدایت دی نہیں تھی، ہدایت جب تک نہیں ملی تھی تو ان کے دشمن نے انہیں کیا کیا؟ فال کر گئے، گر گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں تھوڑی دیر کے لیے تو ہوئی تھے نا مغضوب میں، اللہ ناراض ہوئے تھے، آگے آئے گا، پھر کیا ہوا؟ وہ کھڑے ہو گئے دوبارہ اور توبہ کی، پھر جب دنیا میں بھیجا تو اللہ نے کیا کہا؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی نا اس کے مطابق چلنا۔ تو جب ہدایت سورہ فاتحہ میں مانگی تھی اسی سے ریلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آدم کا قصہ بیان کیا، مزید ان کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، وہ آگے آئے گی کہ مٹی سے بنایا تھا تو ان کے کیا کیا طریقے کار تھے، لیکن جو بات سورہ فاتحہ میں ہم نے کی اس کو اللہ نے اس میں جو ہے وہ اس کو سورہ فاتحہ سے بھی ریلیٹ کرے۔ اب آ جائیے اس کے اندر 8ویں حصے کو دیکھتے ہیں۔ 8ویں حصے کے اندر، اچھا 8ویں حصے کے اندر اللہ تعالیٰ جب سورہ بقرہ تک آپ پہنچیں گے اس کے اینڈ میں، یعنی آخری حصے سے پیچھے آئیں گے 8ویں حصے میں، اس کے اندر زیادہ تر بات ہے مال کے بارے میں، مال کے بارے میں بات ہے، کیونکہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ پھر کس چیز کا لالچ ہوتا ہے؟ مال کا۔ دوسرے سے میں آدم کی تخلیق ہے اور شیطان نے انہیں بھڑکایا تھا لالچ سے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی بھر تم جیو گے اور ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی، اس درخت کا پھل کھا لو۔ اسی لیے 8ویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے مال کی بات کی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال کی محبت لالچ کو دل سے نکالو۔ پھر اسی حصے میں 8ویں حصے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے بہترین طریقہ کیا ہے مال خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ، اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ اس کے بعد بدترین طریقہ کیا ہے؟ الذین یأکلون الربا، الذین یأکلون الربا لا یتقبلون، سوری میں ایک دم میرے منہ سے نکل جاتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی شیطان نے انہیں چھو لیا، باولا کر دیا۔ تو اللہ نے بہترین طریقہ بتایا مال خرچ کرنے کا، اس کے بعد بدترین چیز بتائی سود، اور پھر ایوریج جو کرنے کا کام ہے وہ بھی وہیں آئے گا، تجارت کا حصہ۔ یہ سارا 8ویں حصے میں آپ کو پوری ترتیب وہاں پر ملے گی انشاءاللہ۔ اور اسی کے اندر شیطان کا ذکر بھی آئے گا، شیطان کا ذکر دوسرے حصے میں بھی اور پھر 8ویں میں بھی آئے گا کہ شیطان تو تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، تم بھوکے مرو گے اگر نہیں کرو گے نا یہ ساری چیزیں، حرام نہیں کھاؤ گے، لوگوں کو دو گے، خرچ کرو گے اور غلط رائے استعمال نہیں کرو گے، بھوکے مر جاؤ گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنے فضل کا اور اپنی رحمت کا. یہ سب وہاں پر 8ویں حصے میں آئے گا اور یہ ریلیٹ کرتا ہے دوسرے حصے سے. اب تیسرے حصے پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے آدم کو چنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ایک قوم کو چنا, ایک پوری قوم کو چنا, اور وہ قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو چنا. اسرائیل کون تھے؟ انبیاء کے وارث تھے. یہ ان کی قوم میں سب سے زیادہ انبیاء ہے اور یہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب ہے. اب اس کے اندر ان حصوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آیت نمبر 40 سے لے کے 122 تک تقریباً اللہ تعالیٰ انہی کی باتیں کر رہے ہیں. اے اسرائیل, اے یہودیوں یاد کرو, اے یہودیوں یاد کرو. کیونکہ پورے سورہ بقرہ کے اندر میں آپ کو بتا دوں اور آپ کو بیک گراؤنڈ بھی ذرا سا بتا دوں, وہ کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ رسول اللہ کا انکار کر رہے تھے. انہیں علم ملا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تم تو علم والے ہو, تم تو یتلون الکتاب, کتاب پڑھتے ہو, افلا تعقلون, تم عقل سے کام نہیں لیتے. سب کچھ جان بوجھ کے اس نبی کا انکار کر رہے ہو, اس کتاب کا انکار کر رہے ہو. ساری نعمتیں یاد کرا کے اللہ تعالیٰ پھر ان پہ ایک کیس بنایا کہ دیکھو حجت پوری ہو گئی, تمہیں سب کچھ کرایا اور تم نے یہ سب کچھ کیا. اور پھر کیا ہوا؟ فباءوا بغضب علی غضب, یہ بن گئے مغضوب علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا, اس بات پہ ختم کی بات اور کہا یہ تو اللہ کے غضب, بالائے غضب میں گرفتار ہو گئے, کیونکہ یہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کیے جاتے ہیں اور انکار کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اب آ جائیے آپ 7ویں حصے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا, اب ان کے بعد چنا امت محمدی کو. 7ویں حصے میں تمام شریعت کے احکامات آئیں گے, کیونکہ مومن ہونے کے لیے ہمیں علم ہونا ضروری ہے, علم عمل کے لیے ضروری ہے, اور عمل کے لیے یہ تمام احکامات جو اللہ کی حدود ہیں, تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود ہیں, ان کے قریب نہ جانا. اور ان تمام کا ذکر ہے, شریعت کے احکام, طلاق کے, میراث کے, جنگ کے, ان سب کا ذکر یہاں پر آئے گا. اس میں رک کے ایک اور چیز بتاؤں کہ جب بنی اسرائیل کا ذکر آیا تو ان کو بھی جنگ کا حکم دیا گیا تھا, ان کو بھی دیا گیا تھا. یہ انشاءاللہ بہت ساری ریزیمبلنس ان کے ہمارے ساتھ بھی ہیں, وہ انشاءاللہ آگے چل کے آئیں گے. اب بتائیں کتنے پارٹ ہو گئے, شروع کے بتائیں. پہلا کیا تھا؟ 3 گروہ تھے, جلدی جلدی بولیں. دوسرے کس کا قصہ تھا؟ آدم. جاگنا ہے یہاں پہ, سونا نہیں ہے. تیسرا کون تھا؟ وہ اب آگے پیچھے ہو گئے. تیسرا بنی اسرائیل تھا. دیکھیں پہلا جو ہے 3 گروہ تھے, دوسرا آدم, تیسرا بنی اسرائیل. اور نیچے سے کیا تھا؟ آمن الرسول تھی. دوسرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کا ذکر تھا, اور 7واں جو ہے وہ شریعت تھی. اب رہ گیا چوتھا. چوتھے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو ہلانے کے لیے, کیونکہ یہ رسول اللہ کا انکار کر رہے تھے, ان کو ہلانے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم بڑا فخر کرتے ہو کہ تم یعقوب کی اولاد ہو, اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہو. یعقوب کس کی اولاد تھے؟ اسحاق کی. اسحاق کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسرائیل سے نہیں, بنی اسماعیل سے ہیں, تو اسماعیل کس کا بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے. تو ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ تو بڑا فخر کرتے ہو, دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے, تو کیا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا, اور اللہ نے ابراہیم کے دونوں بیٹوں اور پوتے کا ذکر کیا, یعنی اسرائیل, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل, اسحاق, اور پھر اپنے بیٹے یعنی پوتے یعقوب کا ذکر. اور یعقوب کی جو ہے یہ قوم تھی بنی اسرائیل. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری بات یاد کرائی اور ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا کہ تم جن سے منسوب ہو ان کو تو دیکھو کہ وہ اللہ کے کیسے فرما بردار تھے. اب آپ آ جائیے چھٹے پہ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اے اسرائیل, ابراہیم جو تمہارے والد ہیں ان کو یاد کرو, انہیں تو میں نے ایسا ایسا آزمایا, اور جس آزمائش میں آزمایا وہ ہر آزمائش میں پورے ہوتے. اب چھٹے حصے میں اللہ تعالیٰ امت محمدی سے خطاب کر رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے امت محمدی, ابراہیم سے نسبت ہے تمہاری بھی. اب کیا ہوگا؟ تمہیں بھی آزماؤں گا, تمہاری بھی آزمائش ہوگی. اور یہاں پر ہماری آزمائش کا ذکر ہے. وہاں پر کس کا ذکر تھا؟ ابراہیم کی آزمائش کا, وہ تو پورے ہوتے. ان سے نسبت کرنے والے اسرائیلی تھے, وہ مغضوب بن گئے. اب تمہاری نسبت ان سے ہے, تم دیکھتے ہیں دنیا کی آزمائشوں میں پورے اترتے ہو
یا اللہ کے نافرمان بنتے ہو. ریلیشن ہو گیا 1 2 3 4 ہو گیا 6 7 8 9 ہو گیا. یہ بڑی پیاری بات ہے. درمیانہ حصہ آ گیا 5 کا. درمیانہ حصہ ہے دوسرا 12 سے شروع ہوتا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. کعبے کی تحویل قبلہ کا حکم سورہ بقرہ کے بالکل درمیان میں ہے. گویا کہ پوری سورہ بقرہ کعبے کا طواف کر رہی ہے, کعبے کے چاروں طرف گھوم رہی. تحویل قبلہ امت پوری پلٹ گئی وہاں سے. اب دیکھیں سورہ بقرہ کا ریلیشن. پہلے اللہ نے دعا کروائی, پھر آدم کا ذکر, پھر پچھلی قوموں کا ذکر, پھر ابراہیم کا ذکر, اور آگے اللہ نے بیچ میں پوری یہاں سے زاویہ ہی پلٹ دیا. اسرائیل سے لے کے امت محمدی کو چن لیا, امت مسلم بنا دیا, ہمیں چن لیا اللہ نے. اور اب دوسرے بارے میں ہم سے باتیں ہونی شروع ہو گئی کہ تمہیں آزمائیں گے بھی, شریعت کا حکم بھی دیں گے, تمہیں مال کیسے خرچ کرنا ہے, شیطان سے کیسے بچنا ہے, اور آخر میں دعا کرنی ہے. پوری سورہ بقرہ 9 حصوں کے اوپر مکمل ہوگی. اب انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کریں گے, اور اب ہمیں بہت جگہ رکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بس پڑھتے چلے جائیں گے اور سمجھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سورت کو ہم سب کے دلوں میں اتارتا چلا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے. اور جس چیز کو اللہ نے ہمیں نہیں سمجھایا اس کو پڑھنے سے بھی ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف پہ 10, لام پہ 10, میم پہ 10. کوئی کہتا ہے الف لام میم تو 30 نیکیاں اس کی لکھ دی جاتی ہیں. یہ وہ کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. وہی بات کہ تقوی اختیار کریں. اب تقوی والے کون ہیں؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام جو غیب ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر, نبیوں پر, جنت پر, دوزخ پر, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر, اور نماز قائم کرتے ہیں. ان کی نماز ڈنڈی والی نہیں ہوتی, ان کی نماز صرف ضرورتوں میں نہیں ہوتی, ان کی نماز قائم ہوتی ہے جیسے ایک عمارت قائم ہوتی ہے اینٹ پہ اینٹ. اس طرح اگر ایک اینٹ بھی نکال دیں عمارت کمزور, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ان کی نماز قائم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الصلاۃ المکتوبہ او قتلت او حرقت. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو فرض نماز ترک نہ کرنا, چاہے تجھے کاٹ دیا جائے چاہے تجھے جلا دیا جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزق کہتے ہیں ہر اس نعمت کو جو اللہ نے ہمیں دی, چاہے بولنے کی صلاحیت, چاہے مال, چاہے صحت, چاہے اچھا مشورہ, جو بھی نعمت ہم اللہ کی مخلوق پہ اللہ کی خاطر خرچ کر سکتے ہیں تو ہم اس میں بخیلی نہیں کرتے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. سبحان اللہ. یہ جو آیت ہے یہ ختم نبوت کے اوپر حجت ہے, اور ختم نبوت کے اوپر حجت یہیں پر پوری ہو جاتی ہے. کس طرح؟ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آپ کی طرف نازل کیا گیا, اور اس پر وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. آپ دیکھیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں کیا ایمان ہے ان کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر ان کا پورا ایمان ہے, اور جو رسول اللہ پہ اتارا گیا اس پہ پورا ایمان ہے. اور رسول اللہ کے بعد پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون, اور وہ آخرت پہ پورا ایمان رکھتے ہیں. اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ کے بعد کوئی کتاب یا کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے وما انزل من قبلک وما من بعدی, ایسا کچھ کہتے, لیکن اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے بیچ میں اب کوئی نبی اور کوئی کتاب موجود نہیں ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں, اور یہی ہیں جو کامیاب ہیں. مفلح کہتے ہیں ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار ہی کرنا ہے
ان کے لیے بالکل برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے انہیں خبردار نہ بھی کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس نے سوچ لیا کہ میں نے ایک چیز نہیں ماننی، اس کے سامنے رسول اللہ خود بھی موجود تھے تو وہ ایمان نہیں لایا۔ اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ دیں تب بھی اس نے نہیں عمل کرنا، وہ نہیں کرے گا، اور یہ ہے کافر۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب کوئی ہر دھرمی پہ آ جاتا ہے تو اللہ بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، ان کو اپنی لعنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چڑھاکیاں کر لیں گے تو ہم دھوکہ دے دیں گے، لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور انسان کے دھوکے سے اللہ کو کیا، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو جو انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے اچھے انجام سے منہ موڑتا ہے۔ جو برے راستوں پہ چلتا ہے اس کی منزل بگڑ جاتی ہے، اللہ اور مومنوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ کیا بیماری تھی؟ نفاق کی، حسد کی، بغض کی۔ جب دل کے اندر اتنی بری بری بیماریاں ہوں تو ایمان کا پھول اس میں نہیں کھلتا۔ بس اللہ نے تو صرف اس بیماری کو بڑھا دیا۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایمان پہ چلتا ہے اللہ اس میں ایمان بڑھا دیتا ہے، اور جو برائی پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو جس راہ پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے اسی راستے پہ چلنے کی سہولت بنا دیتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو ہے نا عذاب علیم بیما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تو یہ عذاب دردناک عذاب جو جسم اور روح دونوں کو تکلیف دے، جس سے آخرت کا عذاب نہیں ہوتا، یہ دنیا کا بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی ایک لعنت ہوتی ہے اور یہ انسان کو دنیا میں بھی عذاب دیتی ہے۔ اور جب بھی کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو بے شک وہی ہے فساد پھیلانے والے، مگر انہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ غلط باتیں نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اس سے فساد ہوتا ہے، تو وہ اس دل میں شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں ہم تو اچھائی کے لیے بات کر رہے ہیں، اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان باتوں کے ذریعے فساد ہوتا ہے، انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اور جب بھی کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے دوسرے لوگ یعنی کہ مومن، وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ ایمان لانے والے انہیں بے وقوف لگتے ہیں۔ سن لو خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر انہیں اس بات کا علم نہیں۔ آج بھی کیا حال ہے کہ جو بھی دین اسلام پہ چلتا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ اپ ڈیٹ نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے، اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے نہیں پتا، یہ وہی پرانی چیزوں پہ چلنا چاہتا ہے، ہمیں اور حلال نہیں کماتا، حرام میں خوش رہتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دنیا سے کٹ جائے گا، یہ پیچھے رہ جائے گا۔ لوگ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے بے وقوف جو اس ادنا سی زندگی کو خرید کر آخرت کا سودا کر رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں۔ اور جب بھی وہ ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان لے آئے۔ جب دین کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو بہت اللہ اللہ ہوتی ہے، اور جب بھی وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطینوں کے ساتھ یعنی اپنی ہی جیسی سوچ کے انسانوں کے ساتھ، کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ بدلے میں مذاق کرتا ہے ان سے اور ڈھیل دیتا ہے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی قریب لی ہدایت کے بدلے، تو کچھ فائدہ نہ ہوگا انہیں اس تجارت کا اور نہ ہی وہ ہدایت پا سکیں گے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کا حال یہ ہے جیسے کہ مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے ماحول کو، لے گیا اللہ ان کے اپنے ہی نور کی بینائی کو اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہاں پر مثال یہ ہے کہ اگر ہر طرف اندھیرا ہے
اور علم کی روشنی پھیل رہی ہے، علم پھیل رہا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کے آئے، اور آج بھی دنیا میں جو چاہے تو وہ ہدایت پا سکتا ہے، ایک ٹچ کے اوپر ہدایت بھی مل جاتی ہے اور ایک ٹچ کے اوپر گمراہی بھی. لیکن جو اپنی ہی آنکھیں بند کر لے، جو اپنے ہی کان بند کر لے اور جو خود ہی پیٹ پھیر لے، تو اس کو ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ گویا وہ بہرا ہے، گونگا ہے اور وہ اندھا ہے. دوسری یہ مثال کہ جو شخص حق کو نہ دیکھ سکے، وہ سب کچھ جان کے بہرا، گونگا، اندھا ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. سب کچھ نظر آ رہا ہے، کیا خوبصورت زمین ہے، کیا چاند، کیا ستارے، کیا شادی، کیا پیسہ، کیا لڑکی، کیا لڑکا، ہر چیز کی تعریف ہے، لیکن بنانے والے کی کوئی پہچان ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں، کوئی یاد ہی نہیں، کوئی محبت ہی نہیں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، دنیا میں امپریس ہو جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کے، اس کو دیکھ کے، لیکن کبھی توفیق نہیں کہ کبھی بیٹھ کے اپنے رب کا بھی ذکر کرے. اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق. مومن کا دل اتنا بڑا، اتنا وسیع ہے کہ پوری کائنات بھی اس میں سما جائے تو کھو جائے، کیونکہ مومن اپنے رب کے چہرے کے لیے سب کچھ پسند کرتا ہے. وہ چاند کو دیکھتا ہے، اسے اللہ یاد آتا ہے. وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، اسے اللہ یاد آتا ہے. وہ غم میں ہوتا ہے، اسے اللہ یاد آتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے، اسے اللہ یاد آتا ہے. اور جو اللہ کی ذات میں گم ہو جائے، پھر یہ آفاق اس کے اندر گم ہو جاتا ہے. ایک اور مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے یا برسنے والی ہے. بارش کی طرح آسمان سے اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، چمک ہے. وہ ٹھوستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بجلیوں کی آواز سے. یعنی جب دین اسلام کی بات سنائی جاتی ہے تو صرف مزے مزے کی بات تو نہیں ہوتی. لوگوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے مولوی بہت پسند ہوتے ہیں جو آپ کو صرف مزے مزے کی باتیں بتائیں اور اللہ کے ڈراوے سے نہ ڈرائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں واحد القہار بھی ہوں، میں غضبناک بھی ہوتا ہوں، مجھے غصہ بھی آتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، باقی صفاتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، دین اسلام آ رہا ہے، لیکن صرف اس کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نہیں ہے، کچھ احکامات بھی ہیں، کچھ دینا بھی ہوگا، کچھ قربانیاں بھی ہیں. تو منافق کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب دین میں مرضی کی بات ہوتی ہے پوچھنے آ جاتے ہیں، یار کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی دعا بتا دو، کوئی چیز بتا دو، اچھا میری وراثت بن رہی ہے مجھے حق بتا دو. لیکن جب دینے کی بات آئے، عمل کی بات آئے، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کسی بات سے، تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، نہیں یہ بات نہیں سننی، دیکھو اس جگہ نہیں بولو، بس اتنا عمل کافی ہے، اتنا ہی کریں گے. پک اینڈ چوز والا دل ہے ان کا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کانوں میں انگلیاں ایسے ڈھونستے ہیں جیسے موت کے ڈر سے. اللہ کے احکامات ان کو موت لگتے ہیں. میں مر جاؤں گی لیکن میں اس عمل پہ نہیں کر سکتی، اس حکم پہ عمل. اور اللہ گھیر لینے والا ہے کافروں کو. قریب ہے کہ بجلی کی چمک مٹا دے ان کی آنکھوں کو. جب بھی بجلی روشنی کرتی ہے ان کے لیے وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا کرتی ہے اس میں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سننے کی قوت اور بینائی. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہاں اندھیرے اور روشنی سے مراد آزمائشیں ہیں کہ جب زندگی کے اندر خوشیاں ہوں، ان کی مرضی کی زندگی ہو، تو وہ پھر بھی اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، وہ چلتے ہیں. لیکن کہیں اللہ نے آزمایا، کہیں ان پہ کوئی بات ڈالی، کوئی مشکل آئی، فوراً بدگمان ہو کے رک جاتے ہیں. نہ قرض کرتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو کچھ اچھا ہو ہی نہیں رہا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. منافقوں کی بات کر کے اللہ تعالیٰ پھر سے مومنوں سے کہتے ہیں، بلکہ انسانوں سے کہتے ہیں، تمام انسانوں کو دعوت ہے، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ. عبادت کہتے ہیں عبد بننے کو، بندہ، یعنی زندگی گزارو اپنے رب کے طریقے سے. وہ نماز پڑھنے کو کہے تو نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اور وہ خوشی اور غم میں اپنی مرضی کرنے کو کہے تو وہ کرنا بھی عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی کچھ شان بیان کرتے ہیں. اس کی شان تو دیکھو، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس کے ذریعے پھل جو رزق ہے تمہارے لیے. بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کسی کو شریک، اور تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہیں خود پتا ہے کہ یہ سب چیزیں بنانے کی قدرت صرف اللہ کی ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے بزرگوں کو، پتھروں کو، بتوں کو اس کا شریک نہ بناؤ. اور اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں، بھئی یا تو عمل کرو پورے کا پورا،
یا عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے شک ہے، یہ کروں گا تو شاید ریوارڈ نہ ملے، یا یہ کروں تو سزا نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اول تو اس میں کوئی شک نہیں لا رہی بفی، لیکن اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اپنے مددگاروں کو جو اللہ کے سوا ہوں جن کو چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور جان لو تم ایسا کر ہی نہیں سکتے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے انہیں جو ایمان لے آئے اور پھر جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے تو بڑی جنتیں ہیں جن میں باغات ہیں، نہریں بہتی ہیں جن کے نیچے سے، جب بھی انہیں اس میں رزق دیا جائے گا تو وہ پھلوں میں سے تو وہ کہیں گے ہمیں تو یہ پہلے بھی دیا جا چکا ہے، کیونکہ انہیں کچھ ملتا جلتا رزق دیا جائے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں پھل دیے جاتے تھے وہ دیکھنے میں ان کے جیسے ہوں، لیکن ان کا ذائقہ اور دنیا کے پھلوں کا ذائقہ بہت مختلف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں آسمانوں پہ گیا میں نے وہاں پر انگور کا ایک گچھا دیکھا. میں نے چاہا کہ جنت کی کیونکہ آپ کو سیر کرائی گئی، میں جنت کے اس گچھے کو دنیا میں لے آؤں، لیکن پھر میں نہیں لے کر آیا. اگر میں اسے دنیا میں لے آتا قیامت تک لوگ اس سے کھاتے رہتے لیکن وہ ختم نہ ہوتا. ایک گچھا تو دنیا کے پھلوں کی اور وہاں کی کیا مثال، لیکن ملتے جلتے شاید ناموں میں یا شکلوں میں. اور اس لیے بھی کہ جب وہاں آگے کوئی نئی چیز رکھی جائے تو ہم نئی چیز سے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں، تو ہماری اس لیے ذہنیت ایسی ہے کہ ہمیں تھوڑی مانوس کرنے کے لیے ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہمیشہ کی خوبصورتی. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. اب اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جنتوں کی بات کی، آسمانوں کی بات کی، بڑی بڑی چیزوں کی بات کی، اور اب اللہ تعالیٰ اپنی حقیر ترین مخلوق مچھر کی بات کر رہے ہیں، یا اس کے بھی اوپر. سائنس سے یہ بات ثابت ہے کہ مچھر کی پیٹھ کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، چھوٹا کیڑا جو زندگی بھر مچھر کے اوپر ہی رہتا ہے، وہ اسی سے غذا لیتا ہے اور اسی کے اوپر مر جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا مچھر کی مثال یا اس کے بھی اوپر جو ہے، سبحان اللہ، قرآن کی سچائی دیکھیں آپ. بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال چاہے وہ مچھر ہی کی ہو، پھر اس کی جو اس کے اوپر ہو اس سے بھی حقیق تر. بس وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ ہر بات ہی حق ہے ان کی رب کی طرف سے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں بس وہ کہتے ہیں اللہ کی اس مثال سے مراد ہی کیا ہے. اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے ان مثالوں سے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ خود سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا مگر صرف اس کو جو فاسق ہو، یعنی جو خود ہی حدوں سے نکلے. فاسق کون ہے؟ جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد. اللہ سے کون سا عہد پختہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مسلمان، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں. پھر یہ کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے توڑتے رہتے ہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں. اور کاٹ ڈالتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی رحم کے رشتے، خون کے رشتے کسی صورت بھی نہیں کاٹے جا سکتے. بے شک ان سے عذر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ لیں، لیکن ان سے کاٹ نہیں سکتے. اور مچاتے ہیں فساد زمین میں. ظاہر ہے جب اللہ کی حدود کو توڑیں گے، رشتوں کو توڑیں گے تو الٹیمیٹ رزلٹ کیا آئے گا؟ زمین میں فساد ہوگا. یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، کیونکہ جب زمین پہ فساد ہوگا تو ان کا رہنا بھی زمین پہ آسان نہیں ہوگا. اب آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. کیف تکفرون باللہ، اگر تم اللہ کا انکار کرتے بھی ہو تو کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، کہ تم تو مردہ تھے، واحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی. ہم کچھ نہ تھے تو ہم مردہ تھے، پھر اللہ نے ہمیں یہ زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں. ثم یحییکم، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. چاہے تو خوشی سے جاؤ، چاہے ناراضگی سے، چاہے رب کو راضی کر لو، چاہے اس کے نافرمان بن جاؤ، آخر کار اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے.
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بنایا سب کا سب تمہارے لیے بنایا. اے انسان ہر چیز تیرے لیے بنائی. پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف تو انہیں ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا اپنی تمام، اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین تخلیق انسان کی تخلیق یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا. اور ابھی کون سا حصہ شروع ہو گیا؟ دوسرا حصہ شروع ہو گیا. الحمدللہ. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے لیے اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار بھی دوں گا، کیونکہ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے بنائے جنات. جب انہیں زمین پہ بھیجا تو جنات نے زمین پہ بہت فساد کیا. آگے چل کے ان کا ذکر آئے گا، یہاں تک کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے جا کے ان پہ عذاب بھیجا، ان کو پکڑا، ان کو زمین سے کھدیڑ دیا. اب جنات زمین میں مختلف جزائر پہ، درختوں پہ یا ویرانوں میں یا گندی جگہوں پہ رہتے ہیں. یا جو نیک جنات بھی ہیں جو نیک مجلسوں میں آتے ہیں، قرآن کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، سنتے ہیں، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے. اور برے جنات بھی صرف ان کو نقصان دیتے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں یا جو اللہ سے دور ہوتے ہیں. تو یہ فرشتوں کا تجربہ تھا کہ جب کسی کو اختیار ملتا ہے تو وہ فساد کرتا ہے. اسی تجربے کی بنا پہ انہوں نے اللہ سے صرف ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تو پھر ایک اور مخلوق بنائے گا تو یہ تو فساد ہی کرے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ بھی ایمانیات کا حصہ ہے. اگر تقدیر کی کسی بات پہ ہمارا دل راضی نہ ہو رہا ہو تو فوراً سوچ لیں کہ اللہ کا علم وہ ہے جو میرا نہیں ہے، میں ابھی نہیں سمجھ رہی اس بات کی حکمت کو، میرا رب جانتا ہے. پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور قیامت تک انسان جو جو چیزیں ڈسکور کرتا رہے گا وہ اس کے اندر انگریو ہے. اللہ نے آدم کو سکھا دیے تھے، صرف اس کو ایکسپلور کرنا ہے اسے. پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے. پھر فرمایا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ انسان صرف فساد کرے گا تو چلو جو علم میں نے اسے دیا ہے نا ذرا اس علم کو تم بھی مجھے بتاؤ. فرشتوں نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور عاجزی کے ساتھ کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کہا فرشتوں نے اے اللہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں. فرمایا اللہ نے اے آدم بتاؤ انہیں ان چیزوں کے نام. پھر آدم نے بتا دیے انہیں ان چیزوں کے نام. فرمایا اللہ نے فرشتوں سے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا بے شک میں آسمان و زمین کے تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جو تم ظاہر کر دیتے ہو. اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. آگے قرآن میں آئے گا کانا من الجن وفسق من امر ربی. یہ جو ہے جنوں میں سے تھا، یہ پر ایک جن تھا لیکن یہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو کچھ علماء کرام کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو چیزیں تھیں، تمام جو اللہ کی تخلیق ہے ان سب کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کرے. اور اس سجدے کا مطلب کیا ہے؟ بات کہنی اللہ کے سوا تو کس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. بات کس چیز کی ہے؟ سجدے کی، اللہ کے حکم کی. صرف اللہ کے حکم کی بات ہے. اللہ کا حکم ہے تو فرشتوں کو کیا کرنا تھا؟ سجدہ سب نے کر لیا. لیکن ابلیس اس نے انکار کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر میں آ کے کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے کھاؤ. سبحان اللہ، جنت مل گئی اور کہا گیا جتنا چاہو جہاں سے کھاؤ. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے؟
نہیں ہوتا. شادیوں میں جاتے ہیں جہاں سے کھاؤ لیکن جتنا کھاؤ کیا حال ہوتا ہے ہمارا. لیکن ایک شرط رکھ دی بالکل باریک سی, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. پھر بھٹکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے حوالے سے, پھر نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے. اس بات پہ رک کے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک تو شیطان نے آ کے دونوں کو پھسلایا تھا, دوسرے آدم علیہ السلام ابھی معصوم تھے, انہیں غلط بات کا پتہ ہی نہیں تھا, انہیں صرف سچ پتہ تھا. اللہ نے جو کہا انہیں وہ سچ لگا, شیطان نے آ کے جو کہا انہیں وہ بھی سچ لگا. آگے کیا کہا وہ آگے آئے گا قرآن میں, اس لیے میں بھی ڈیٹیل نہیں بتا رہی, لیکن اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا. جب اس درخت کے انہوں نے پھل کھا لیے تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پھل کھانے کی وجہ سے نکلے وہ ہمیشہ وہاں رہتے. اللہ نے کس جگہ کے لیے خلیفہ بنایا تھا, فی الارض, شاید ابھی کچھ دن اور رہتے لیکن جلدی نکلوا دیا. اور اللہ نے یہ بھی دکھانا تھا ڈیمو کہ دیکھو یہ ہوگا تمہارا دشمن, یہ قیامت تک یہی کرے گا, تمہیں اللہ کے حکم سے بسلائے گا اور اس جنت سے نکلوا دے گا. جیسے حدیث کا مفہوم ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ تم سب جنت کے وارث ہو. ہر انسان وارث ہے. وارث کون ہوتا ہے؟ جسے کوئی چیز ملنے والی ہو, لیکن شیطان اسے اس وراثت سے نکلوا دیتا ہے. یہ قیامت تک کرتا رہے گا. اس لیے اللہ نے ڈیمو دکھانا ضروری تھا کہ یہ اس طرح نکلوائے گا تمہیں جنت سے آخری دن. اور بھٹکایا بھی دونوں کو تھا, ایسا نہیں کہ آدم کو پھر ہوا کو, ہوا کو پھر انہوں نے آدم کو, ایسا نہیں ہے. عورت کوئی ناقص العقل چیز نہیں ہے, دونوں کو ایک ساتھ ہی بھٹکایا تھا. پھر ہم نے فرمایا اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, یعنی اب مرد عورت کے دشمن بھی بنیں گے دنیا میں, اور شیطان یہ جو اتر رہا ہے یہ بھی زمین پہ اترے گا, یہ بھی تمہارا دشمن ہے. اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مقرر وقت تک. اب زمین میں رہو لمیٹڈ ٹائم تک. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بس سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات جن کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. ناراض بھی اللہ ہوئے, نافرمانی بھی اللہ کی, اور کلمات بھی خود ہی سکھائے کہ یہ پڑھ کے مجھ سے توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. ایسا ہے ہمارا رب. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا, ہمیشہ رحم فرمانے والا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو بہت گناہگار سمجھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو ہیں گناہگار, اور ہم نیک لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمارے لیے آپ دعا کرتے ہیں, آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں اور ابھی ہم نے اور پلان کیے ہیں گناہ وہ بھی کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں, میں ہمیشہ رحم کروں گا, گناہگار ہو توبہ کرو میں رحم کر دوں گا. سلف صالح کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پہ جو کہتا ہے میں گناہگار ہوں اور بغیر توبہ کے سو جاتا ہے. توبہ کرے اور پھر پاک ہو جائے اور آگے سے اچھی زندگی گزارے. ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب, پھر اگر آئے تمہارے پاس, یہاں پہ وہ بات ہے اہدنا الصراط المستقیم مانگی تھی, یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت, تو جنہوں نے پیروی کی میری ہدایت کی تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا آنے والے وقت کا, اور نہ ہی کوئی غم ہوگا ماضی کا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو تو وہی جہنم میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہاں سے شروع ہوگا تیسرا پارٹ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہے جو اسرائیل کی اولاد ہے, اور ہم سے پہلے یہ امت چنی گئی تھی. ان کے 10 انعامات کا ذکر آئے گا, پھر ان کی 10 بدعمالیوں کا ذکر آئے گا, پھر ان کے اوپر 10 سزاؤں کا ذکر آئے گا. یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے انعام کی تھی تم پر. بہت نعمتیں تھیں وہ آگے آتی چلی جائیں گی. اور پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد. کیا عہد کیا تھا انہوں نے کہ جو آخری نبی آئے گا ہم ان کا ساتھ دیں گے, ہم ان کی تصدیق کریں گے, اور میں بھی پورا کروں گا تم سے کیا ہوا عہد. اللہ نے کیا عہد کیا تھا کہ اب یہ ذلت میں اور بری اللہ کے غضب میں تھے تو یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن تھے, تو اللہ نے کہا اگر آخری نبی کی تم نے تائید کی, اب تک تو نبیوں کو جھٹلاتے رہے لیکن اب آخری چانس ہے, آخری نبی کا ساتھ دیا تو میرا عہد ہے کہ میں تمہیں دوبارہ بلندی دوں گا. ظاہر امت محمدی میں آ جاؤ گے, یہودیت ختم ہو جائے گی, اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو بلندی دوں گا. یہ اللہ کا عہد تھا. اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو,
اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے اب نازل کیا ہے، یعنی قرآن، جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، اور تم نہ ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، کیونکہ تم کتاب والے ہو۔ اگر تم ہی انکار کرو گے تو باقی لوگ ڈاوا ڈول ہو جائیں گے کہ اگر یہ کتاب والے انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پتہ نہیں ہے نبی سچے ہیں یا نہیں۔ اور نہ لو میری آیات کے بدلے معمولی سی قیمت، یعنی دین کے معاملے میں لالچ کر کے الٹے سیدھے فتوے نہ دو، اور صرف میری ہی پرہیزگاری اختیار کرو اور مت ملایا کرو حق و باطل کے ساتھ۔